اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قصر کی نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب بندہ 78 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنے علاقے سے اور اپنے اقامت کی جگہ سے سفر پہ جائے، اس کے لیے حکم یہ کہ جو 4 رکعت کی نماز ہے، جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی، اس 4 رکعت کی فرض کی جو نماز ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 رکعت کو معاف کر دیا ہے، یعنی 2 رکعت پڑے گا 4 رکعت کی جگہ پر جب وہ 78 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر وہ 15 دن کی نیت کے ساتھ جاتا ہو، جیسے کسی کی ڈیوٹی ہے، پشاور میں رہتا ہے اور پشاور سے اسلام آباد اس کی ڈیوٹی ہے، اور وہ 20 دن کے بعد جاتا ہو، 25 دن کے بعد جاتا ہو، 17 دن کے بعد جاتا ہو، یعنی 15 دن سے زیادہ یا 15 دن وہ اپنے گھر سے دور گزارتا ہے جہاں پر وہ 78 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو پھر وہ 15 دن کی نیت جب ہوگی تو وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم شمار کیا جائے گا۔ اس وجہ سے پھر جو 2 رکعت کی نماز کی چھوٹ تھی وہ چھوٹ ان کو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اب مقیم کے حکم میں ہے، اور مقیم کے حکم میں جب ہوگا تو پھر وہ 2 نہیں پڑے گا بلکہ 4 پڑے گا۔ لیکن اگر 15 دنوں سے کم نیت ہو، جیسے پشاور میں رہنے والا بندہ اگر اسلام آباد میں ڈیوٹی کرتا اور ہر ہفتے وہ گھر جاتا ہو، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 2 رکعت نماز جو فرض 4 رکعت کی جو نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 کے بجائے 2 پڑھے گا جب وہ خود اپنی نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر کوئی مسافر ہے اور مسافر اگر مقیم کی پیچھے نماز پڑھے تو پھر اس کے لیے حکم یہ کہ وہ پھر اب 2 نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اب یہ امام کے تابع ہو گیا، اور جب امام کے تابع ہو گیا تو یہ سیرو اربعن، پھر اس کی یہ 2 رکعت 4 میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر یہ نہیں کر سکتا کہ امام کی پیچھے نیت باندھے اور جب 2 رکعت پہ آ جائے تو سلام پھیرے اور پھر اپنی نئی اس طرح نہیں کرتا، اب یہ امام کے تابع ہے۔ اسی طرح اگر ایک امام مسافر ہے اور وہ مقیم لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، امام مسافر ہیں اور مقیم لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، تو حکم یہ ہے کہ مقیم جو مسافر ہوگا وہ مسافر 2 رکعت صرف جماعت کرائے گا، 2 رکعت کی جماعت کرا کے پھر 2 رکعت کے بعد وہ سلام پھیر لے گا، اور سلام پھیرنے کے بعد آواز لگا دے گا کہ میں مسافر ہوں، اور جو مقیم لوگ ہیں وہ اپنی نماز پوری کریں۔ تو جو باقی لوگ ہیں پیچھے جو کڑے جو مقیم ہیں وہ کڑے ہو کر اپنی 2 رکعتیں وہ پوری کر لے گا۔ اب اگر ایسا ہوا کہ امام وہ مسافر تھا، اس نے 2 کی جگہ 4 رکعت کی امامت کر دی، امام کیا ہے؟ مسافر، اس نے 2 کی جگہ 4 رکعت کی امامت کر دی، تو اس کی نماز تو ہو گئی امام کی جو مسافر ہیں، لیکن جو اس کی پیچھے مقیم کڑے ہیں اس کی نماز ادا، اس کی وجہ یہ ہے، اس کے لیے حکم اور واجب یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے گا، تو 2 رکعت تو اس کی واجب نکل گئی۔ اس نے جو زیادہ 2 رکعت پڑھ لی تو یہ نفل کے اندر چلی گئی۔ اب نفل پڑھنے والا اس کی پیچھے فرض پڑھنے والا نیت نہیں کر سکتا، تو اس کے 2 رکعت فرض کے ہو گئے، 2 رکعت نفل کے، اور جو مقیم ہیں ان کے چاروں کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ تو اس لیے اگر مسافر بندہ 4 رکعت پڑھے گا تو مقیم کی جو مقتدی ہوگا اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اور اگرچہ جو مسافر ہوگا اس کی 2 رکعت فرض میں چلی جائے گی اور 2 رکعت کہاں جائے گی؟ نفل میں چلی جائے گی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب بندہ مسافر ہو تو وہ 2 رکعت پڑھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ یار میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، حدیث مبارک میں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا ہے، اور اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے تحفے کو آپ نے کیا کر دیا؟ ٹکرا دیا۔ تو اب کوئی یہ عقل مندی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تحفے کو ٹکرا دیں؟ یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو تحفہ دیا اور کہتے ہیں میں آپ کے تحفے کو نہیں لیتا، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو جو بندہ مسافر ہو تو وہ 2 رکعت۔ اب کبھی فرض میں تو 2 قصر ہو جائیں گے، باقی جو سنت سے وہ کوئی نہیں پڑے گی۔ وہ اگر ایسے ہو کہ اگر بندہ گاڑی میں جا رہا ہے،
مثال کے طور پر سفر میں جا رہے ہیں، یہاں سے جا رہے ہیں لاہور اور گاڑی رک گئی، تو ان کے لیے حکم یہ کہ 2 رکعت پڑھیں. اس لیے اگر آپ اپنے یہ 2 رکعت بھی پڑھے، پھر سنت بھی پڑھے، پھر اس کے ساتھ 2 رکعت نفل بھی شروع کر لیں تو وہ گاڑی چلی جائے گی، بات ہی ختم ہو جائے گی. ہاں، اب ایک بندہ کہ لاہور سے ایک بندہ ادھر مہمان بن کر آ گیا ادھر کالونی میں، اب وہ اس نے گھر میں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کے ساتھ گپے مارنے ہیں. تو گپے مارنے کے لیے جب وہ نماز کے لیے آئے گا، اگر اپنی نماز پڑھے گا تو 2 رکعت پڑھ لے گا، امام کی پیچھے پڑھے گا تو 4 پڑھے گا، اس کے ساتھ جو اور سنت ہے وہ سنت کو بھی، کیونکہ اب وہ سکون کے اندر ہے، اس پر کوئی جلدی نہیں. لیکن جب ایسے سفر میں ہو کہ اس نے کہیں جانا ہو، اپنی گاڑی میں ہو تب بھی یا کسی اور کی گاڑی میں ہو، لوکل گاڑی میں ہو، سواریوں کی گاڑی میں، تو تب بھی اس کے لیے حکم ہے کہ صرف 2 رکعت نفل پڑھیں. اکثریت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ لوکل گاڑی ہوتی ہے یہ نماز کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اس طرح شیخ صاحب کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ 18-20 بندے ہیں، 18-20 بندوں، کسی کی فوتگی ہوگی، کسی کی بیماری ہوگی، کسی نے کسی کو ٹائم دیا ہوگا، کسی کی شادی، 100 مسائل ہیں. اب ایک شیخ صاحب مسجد کے کونے میں کھڑے ہو، جو وہ نفل بھی پڑھ رہے ہو، فرض بھی پڑھ رہے ہو، سنتی بھی پڑھ رہے ہو، اس کے بعد پھر صورت، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، نہ منع ہے، لیکن حالات کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے. پھر اکثریت یہ لوگ جو ڈرائیور ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو یہ تنگ ہو کر پھر اگر آپ ان کو ساتھ لڑائی بھی کریں نا تو پھر یہ رکتے ہیں. یہ صرف اس ایک شیخ صاحب کی وجہ سے یہاں پر 18-20 لوگوں کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، ایک بندہ رہتا ہے پشاور میں اور وہ ڈیوٹی کرتا ہے اسلام آباد میں، لیکن وہ دن اسلام آباد میں گزارتا ہے اور رات کے لیے پھر ٹکسلا آ جاتا ہے. اب یہ 2 جگہوں میں اس کی کیا ہے؟ اقامت ہے. اب اگر اس میں حکم یہ اگر ایک جگہ کی اذان دوسری جگہ میں بغیر کسی سہولت کے، یعنی بغیر کسی اسپیکر کے نہ پہنچے، تو پھر تو یہ دونوں جگہوں میں کیا ہے؟ مسافر رہے گا. لیکن اگر یہ ایسا ہے کہ اس میں اتنا فاصلہ نہ ہو کہ جو بغیر اسپیکر کی بھی اذان کی، مثال کے طور پر ایک بندہ یہ کالونی سے اس طرف وہ ڈیوٹی کرتا ہے اور پھر وہاں سے آ کر رہتا ہے کالونی کے اندر، تو اگر بغیر آواز بھی کوئی اذان کرے تو اذان پہنچ سکتی ہے. اس لیے یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں تو اب 15 دن گزاروں گا، تو کیونکہ میں تو دن ادھر گزارتا ہوں، رات ادھر گزارتا ہوں، تو میں کیا بنوں گا؟ مسافر. نہیں، یہ مقیم ہے. ابھی جب یہ 15 دن گزارے گا ایسا بندہ، اگرچہ رات ایک جگہ ہے اور دن دوسری جگہ، لیکن یہ پھر بھی کیا ہوگا؟ مقیم ہوگا. اور اس کا فائدہ ہمیں نکلتا ہے، جو بندہ حج پہ جائے، اللہ ہم سب کو لے جائیں، تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ 10 دن مکہ مکرمہ میں گزارتا ہے اور 5 دن مینا میں گزارتا ہے، اب اس کے لیے اب 3 میل کا فاصلہ ہے پکا، تو 3 میل کے فاصلے میں آواز سے اذان پہنچانا ہے کیا ہے؟ مشکل ہے، نہیں پہنچتا اذان اس طرح. اب ایسے بندے کے لیے حکم یہ کہ جو بندہ حج کے لیے جائے تو پھر وہ مکے کے اندر بھی مسافر ہے اور مینا کے اندر بھی کیا ہے؟ اگرچہ سارا ایک ہی مکہ ہے، لیکن اس کے اندر فاصلہ اتنا ہے کہ وہ بغیر کسی آلے کے اور بغیر کسی اسپیکر کے وہاں کا اذان اور وہاں کی آواز دوسری جگہ تک پہنچ نہیں سکتی. تو جو بندہ حج پہ جائے تو وہ چاہے مکہ مکرمہ میں ہو یا مینا کے اندر ہو، دونوں جگہ میں وہ کیا ہوگا؟ مسافر شمار ہوگا. اگر ایک بندہ ادھر ہماری گھر چھوڑ گیا ہے، ادھر اور گیا ہے، جیسے ہم نے ادھر رہ رہے ہیں، ہمارا ہماری گھر ہے، ہم وہاں 15 دن سے کم بھی لے جائیں تو مسافر بھی. اس میں حکم یہ نا اگر آپ وہاں پر اگرچہ آپ نے اقامت چھوڑ دی ہے، لیکن وہاں پر آپ کا رہائشی گھر بھی موجود ہے، رہائشی جگہ بھی موجود ہے، تو اس وقت تک آپ، وہ بھی آپ کی اقامت کی جگہ ہے، یہ بھی آپ کی اقامت کی جگہ ہے. آپ اگر وہاں جائیں گے وہاں پر بھی پوری نماز پڑھیں گے، یہاں آئیں گے تو یہاں بھی پوری نماز پڑھیں گے. ہاں، یہ میں بتا رہا ہوں. اب اگر ایسا ہے کہ آپ نے وہاں کا گھر بھی بیچ دیا، زمین بھی بیچ دیا، رشتہ دار بے شک رہتے ہیں، آپ پیدا بھی ادھر ہو گئے، لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا اور کوئی وہاں پر آپ کی کوئی اس طرح ذاتی جگہ ملکیت کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ جب وہاں پر جائیں گے تو مسافر شمار ہوں. لیکن اگر آپ کا رہائشی جگہ ہے اور زمین ہے اور یہ گھر ہے اپنی ذاتی، تو پھر اگر آپ وہاں جائیں گے تو پھر آپ مقیم شمار ہوں گے، مسافر شمار نہیں ہوں گے. اور یہ مسئلہ میرے ساتھ خود آیا تھا، کیونکہ پہلا درجہ تھا اولا کا، تو میرے ساتھ کیوں پڑھتے تھے ادھر جامعہ فریدیہ میں، اور جب گھر جاتے تھے تو
جب طالب علم میں ہر قسم کے مسائل بندے کو آتے ہیں. پھر ہم ادھر ٹیکسلا شفٹ ہو گئے تو تب بھی تو پھر ایک وقت یہ ہے کہ ہم نے وہاں کے جو بھی حساب کتاب صاحب کتا تو ختم ہو گیا. پھر میں نے خود فتویٰ لکھا اور استاد جی سے ابھی میرے پاس پڑھا ہوا ہے کہ بھائی اب کیا کریں, ادھر جائیں گے تو نماز پڑھیں گے کہ کیا کریں. تو پھر اس میں یہ شرطیں کہ جب آپ اپنی آبائی جگہ میں اپنی ذاتی ملکیت کی جتنی چیزیں اس کو ختم کر لیں تو پھر آپ وہاں پر مسافر شمار ہوں گے. لیکن اگر ذاتی جگہ اور سب کچھ موجود ہے تو پھر آپ وہاں پر مقیم ہیں. اقامت کی جگہ دو بھی ہو سکتی, جیسے آبائی جگہ ہے وہاں پر آپ کی زمین اور ملکی جگہ ہے تو آپ وہاں پر بھی مقیم شمار ہوں گے اور یہاں پر بھی آپ مقیم شمار ہوں گے. اور اگر ایک جگہ اگر مثلا بندے دو جگہ اس کی اقامت ہے جیسے ہم نے اور پھر وہاں سے پشاور آ جائے اس کا ارادہ ہو کہ میں دوبارہ واپس جانا ہوں تو پشاور تک مسافر نہیں ہے وہ کیا کرے گا, وہ اس اب پشاور اور پھر خیبر کا آپس میں وہ سفر ہی نہیں بنتا. 78 کلومیٹر تو نہیں ہے نا, وہ تو پھر سفر پھر تو مقیم ہوگا. اس طرف سے مسافر نہیں ہوگا, اس طرف سے جب ہو جائے گا تو راستے میں پھر وہ مسافر ہے, کیونکہ ابھی تک اس اقامت کی جگہ پہنچا تو نہیں ہے نا, ہے تو سفر میں نا. مثال کے طور پر یہاں سے لے کر ادھر تک 120 کلومیٹر ہے مثال کے طور پر. اب آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو آپ نے تو سفر شروع کر دیا, آپ نے 78 کلومیٹر کا سفر آبائی گھر جانا ہے یا کسی اور جگہ جدھر بھی جانا ہو, لیکن آپ نے تو اپنی اقامت سے سفر پہ تو جانا ہے. اب راستے میں جتنا بھی اس میں نمازیں تو آپ مسافر ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بندہ ایک مطلب ادھر پہنچ گیا, ہاں پھر دوبارہ ادھر سے آ رہے ہیں لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں دوبارہ ادھر ہی جاؤں گا لیکن 78 کلومیٹر ہاں تو پھر تو آپ اپنی اقامت کی جگہ میں. اب پشاور اور خیبر کا 78 کلومیٹر بنتا نہیں, تو آپ پشاور میں جب پہنچ گئے تو مقیم ہو گئے, کیونکہ آپ اب ادھر اپنی آبائی جگہ میں پہنچ گئے. دمر جوڑی پشاور نہ جوڑی گا, ہاں پشاور نہیں بنتا جب اس طرح اس میں ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جب تم سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ آپ نماز میں قصر کرے, یعنی 4 کی جگہ 2 پڑھے جو 4 رکعت کی نماز ہے. ان خفتم تمہیں اس بات کا خوف اور ڈر ہو أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ کافر لوگ تمہیں آزمائش کے اندر ڈالیں. اب یہاں پر شروع میں صلاۃ قصر یعنی جو سفر کا نماز ہے اس کا حکم ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قید بھی لگا دی کہ جب بندہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتا ہو, میدان میں کھڑا ہے, تو میدان میں کھڑا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو ایک غزوہ کے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. حضرت خالد بن ولید نے جب ان کو نماز پڑھنے سے فارغ ہو کر دیکھ لیا تو خالد بن ولید نے دل میں کہا اوہو یہ تو ہم سے بڑی غلطی ہو گئی, بس جب یہ لوگ سجدے میں ہو اسی وقت ہم جاتے اور ان سب کو قتل کر لیتے تو بات ہی ختم ہو جاتی. تو پھر اللہ نے صلاۃ خوف کا طریقہ بھیج دیا. صلاۃ خوف کا طریقہ یہ ہے, آج اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں, ہاں کیونکہ یہ آیت پوری ہوگی تو پورا مسئلہ سمجھ میں آئے گا. صلاۃ خوف کا طریقہ یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب آپ 2 رکعت کی نماز پڑھائیں گے, مثال کے طور پر آپ کے ساتھ 100 بندے ہیں لشکر میں, اس 100 کو 2 جماعتوں میں تقسیم کر لیں, 50 ایک 50, تو 50 آپ حفاظت کے لیے کھڑا کر لیں اور 50 آ کر آپ کے ساتھ نماز شروع کر لیں. یہ 50 آپ کی پیچھے نیت باندھ لیں گے, آپ جب 1 رکعت پوری کر لیں گے اور سجدے سے اٹھ جائیں گے تو یہی لوگ جا کر دوبارہ ادھر کھڑے ہو جائیں گے حفاظت کے لیے, اور جو لوگ حفاظت کے لیے کھڑے تھے وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز کے اندر شریک ہو جائیں گے. تو یہ جو دوسری لوگ ہیں یہ 1 رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھ لیں گے, تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیر لیں گے تو یہ لوگ اپنی نماز پوری کر لیں گے. اب وہ پہلی والی جماعت نے 1 رکعت پڑھا تھا, اب تک اس کی 1 رکعت باقی ہے. جب یہ لوگ سلام پھیر لیں گے تو یہ دوبارہ جا کر اپنی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ پہلی والی جماعت آ کر وہ 1 رکعت پڑھ کے اپنی نماز کو پوری کر لیں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو تسلی سے پڑھیں گے, کسی کی دشمن کا خوف آپ پر غالب نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کی نماز کے اندر کوئی خلل نہیں ہو. کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر چاہتا ہے لو تغفلون عن اسلحتکم, کہ تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جائیں, فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ, اور ایک وقت میں آ کر آپ پر حملہ کریں اور بالکل آپ کو ختم کر لیں. یہ ان کی دل کی خواہش ہے.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا جو طریقہ بتایا ہے کہ ایک رکعت پہلی والی، اب اس میں مسئلہ یہ کہ جو پہلی جماعت ہیں جنہوں نے ایک رکعت پہلی رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھی، یہ ایسا ہے کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شروع میں کیا ہے نماز میں شامل ہیں۔ اب جب یہ اپنی نماز پوری کریں گے نا تو یہ اس میں تلاوت نہیں کریں گے۔ جس طرح بندہ مسافر کی پیچھے نماز پڑھے اور اپنے 2 رکعتیں بعد میں پوری کرتا ہو، تو ان کے لیے حکم یہ کہ بس وہ صرف اتنی دیر کھڑے ہوں گے کہ صرف جس میں قرات کا وقت پورا ہو جائے، قرات زبان سے، کیونکہ امام کی پیچھے قرات کرنے کا حکم من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قرات۔ تو پہلی والی جماعت یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز میں شروع سے شریک ہو گئے تھے، اس لیے یہ لوگ جب دوسری رکعت پوری کریں گے تو اتنی دیر رک جائیں گے کہ جتنی دیر میں قرات ہو سکتی ہے، زبان سے کچھ بھی ادا نہیں کریں گے۔ اور جو دوسری نمبر جماعت تھی یہ تو ایسی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تب ملی جب ایک رکعت نکل گئی تھی، اور جب بندہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں پہنچے تو پھر دوسری رکعت میں وہ قرات، کیونکہ ابھی امام کے حکم میں نہیں ہے تو دوسری جماعت قرات کر لے گا، اور جو پہلی جماعت ہے جب وہ اپنی رکعت پوری کریں گے تو صرف اتنی دیر لگا دیں گے جت میں قرات ہو سکتی ہو، اور اس کے بعد وہ اپنی نماز پوری کر کے فارغ ہو کر پھر دوبارہ جہاد کے میدان میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ کچھ لوگ ہمارے پاس کہتے ہیں نا کہ امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں اور قرات آپ کیا کریں، کوئی کہتے ہیں کہ الحمدللہ نہیں پڑھا کسی نے تو اس کی جماعت نہیں ہوتی، یہ بحث ہے، اجازت نہیں ہے۔ ابھی تو اتنا سمجھ لے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، نہیں کسی وہ آ جائے گا تو انشاءاللہ اس پہ پھر تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ ہاں ابھی اتنا سمجھے نا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔ ایک بندے بولتے جرگے، ہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جرگے ہاں، اور آگے کسی جگہ آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر اس پہ جو بھی احادیث ہے وہ کر لے، پیش کر لے۔ نمازوں میں قرات پڑھتا ہوں ہاں تو قرات کی جو آواز ہے اس کو نہیں آنا چاہیے، لیکن جب اسپیکر میں پڑھتا ہوں تو اسپیکر میں اس کی آواز آ جاتی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، تو نہیں اتنا آواز نہیں رکھنا چاہیے اس کا۔ آواز اتنی کرتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں اسپیکر میں، کبھی بھی نہیں آتا، اب وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ کیا بولتا ہے، میری سمجھ کبھی بھی نہیں آئی ہوگی۔ کوئی مسئلہ بہت سارے لوگ نہیں کرنا چاہیے نا، کیوں آپ نے تو وہ سری کو جہری بنا دیا نا، اس کو تو آپ نے وہ اس کی حیت تبدیل کر دی۔ اتنا وہ اس میں ہونا چاہیے نا کہ وہ اسپیکر میں آواز نہ جائے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ آپ نماز میں قصر کریں، إِنْ خِفْتُمْ، اگر آپ کو اس بات کا ڈر اور خوف ہے، أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیں گے، کوئی آزمائش آپ پر لائیں گے۔ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا، یقیناً کافر یہ آپ کے کھلے دشمن ہیں، اس لیے اگر آپ کافروں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں تو آپ یہ کبھی بھی آپ وہ کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں موجود ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ ان کے لیے نماز پڑھتے ہو، قائم کرتے ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے ایک جماعت ان میں سے، مَعَكَ، آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ہاں نماز کے دوران پھر اپنے اسلحے کو کیا کر لیں، رکھ لیں، کیونکہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ سجدہ کریں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو یہ چلے جائے آپ کی پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اب جو دوسری جماعت کھڑی تھی حفاظت کے لیے وہ آ کر آپ کے ساتھ شریک ہو جائے، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اب اس دوسری جماعت کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور ان کو چاہیے کہ اپنے اسلحہ کو پکڑے اپنے ساتھ، کیوں، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ کافر لوگ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان جنگ سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور یہ یکبارگی آپ پر حملہ کر کے آپ کو نقصان پہنچائے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اب کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس پر نماز تو پڑھ رہے جنگ کی حالت میں لیکن اسلحہ نہیں اٹھا سکتا، بیمار ہے، اتنی دیر وہ اپنے اسلحہ اٹھا کر نماز نہیں پڑھ سکتا،
یا بارش برس رہی ہے جس کی وجہ سے اس اسلحے کو کیا ہے نقصان پہنچنے کی خطرہ ہے، تو ولا جناح علیکم تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان کان بکم اذن کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو، من مطر بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو کہ جس کی تکلیف کی وجہ سے اتنی دیر اسلحہ اٹھا کر نہیں رکھ سکتے، لیکن پھر بھی ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اپنے اسلحے کو اٹھاؤ، لیکن یہ احتیاط ضروری ہے، وخذوا حذرکم اپنی حفاظت کی کچھ چیز اپنے پاس رکھنا کیا ہے پھر بھی ضرور، کوئی چاقو ہو، کوئی چھری ہو، کوئی تلوار ہو کہ جو ہلکی سی ہو لیکن آپ کی حفاظت کے لیے کافی ہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینا، رسوا کرنے والے عذاب۔ آمین الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اتنے رحیم سر